بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وقت نے پلٹا کھایا ہے اور جو پریشان تھے وہ سکون میں آ گئے ہیں، چل کر رہے ہیں، اور جو چل کر رہے تھے وہ پھنس گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے نواز شریف صاحب سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ نواز شریف صاحب جو مسلسل پریشانی کے عالم میں تھے، مشکلات کا شکار تھے، اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے تھے، علاج کے لیے باہر گئے، ان پر پابندیاں تھیں، ان کی تقریر نہیں چل سکتی تھی، اور اپنی حکومت آ گئی پھر پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ اپنی حکومت آنے کے بعد باہر نہیں جا سکتی تھی، یہ سارے مسائل تھے، وہ اب چل کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو سب سے طاقتور ہے، سب سے طاقتور عہدہ آرمی چیف کا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ان کے خلاف جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یقیناً ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہیں، اور حکومت کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے کہ ان کی تصدیق کریں یا تردید کریں یا ان کی تحقیقات کریں۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلے نواز شریف صاحب کی بات کر لیں کہ نواز شریف صاحب چل کر رہے ہیں، سکون میں ہیں، مزے میں ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ میں نے 20 سال کی گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ یورپ میں گزاری، تو میاں صاحب بھی یورپ میں تو گزار ہی رہے تھے، لیکن وہ مزید چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور گرمیوں کی نہیں سردیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ یورپ کے دورے پر نکل گیا۔ ویسے تو انگلینڈ میں ہی بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ یورپ ہی ہے سارا، لیکن یورپ باقی ملکوں کو پھر کنسیڈر، یہ ہمارا ولایت یا انگلینڈ جو ہے، اس کے علاوہ جو یورپی ممالک ہیں ان کے دورے پر وہ نکل گئے ہیں۔ 5 ملکوں کا انہوں نے دورہ کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ساتھ ہیں، حسین نواز ساتھ ہیں، مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ لمبا ٹور ہے ان کا، سیر کریں گے۔ اور اس کے بعد ان کو مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ چلے جائیں اپنے چیک اپ کے لیے۔ میاں صاحب مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، ان کے شریانیوں کے مسائل ہیں، اور بڑا سیریس سے پروسیجر سے گزرے تھے جو کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی تھا، تو اس کے لیے انہیں جانا پڑے گا امریکہ، وہاں پہ ان کا چیک اپ ہوگا، کچھ پروسیجر وہاں بھی ہوگا، اور اس کے بعد وہ واپس آئیں گے برطانیہ، اور وہاں پر ان کی سرجری ہوگی، اور اس کے بعد، اور ظاہر ہے اگر وہ سرجری ہوگی تو کچھ اس میں ٹائم ہیل اپ ہونے کے لیے بھی ٹائم لگے گا۔ ویسے تو آپ کو پتہ نا کہ جو گولیوں کے زخم ہوتے ہیں ان کو بھی ہیل اپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چاہے ان کے اوپر پلستر چڑھاؤ، لیکن اس میں وقت لگ جاتا ہے، اور پھر وقت بھی وہ جس کو گولیاں لگی ہوں وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے بتایا کہ جمعرات تک ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر وہ جائیں گے نا اپنا اس کے قیادت کرنے کے لیے لانگ مارچ جس کو وہ کہتے ہیں، جلسہ ہے ویسے تو، لیکن چلیں وہ پنڈی سے اسلام آباد جانے کو یا وہ روات تک جانے کو، کورال چوک سے روات تک جو جانا ہے، انہوں نے اجازت جو انہیں ملی ہے 35 شرائط کے ساتھ، جیسے وہ 35 پنکچر لگاتے تھے، ایسے 35 شرائط کے ساتھ انہیں جو اجازت ملی ہے وہ روات تک جائیں گے، اور وہ لانگ مارچ کہلائے گا، اس کی وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ قیادت کریں گے۔ تو میاں صاحب کے تو پرانے مسائل ہیں، دل کے مسائل ہیں، اور دل کے دکھڑے وہ اکثر سنا بھی دیتے ہیں کہ انہیں بڑی دکھ ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ، اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے شخص کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، کہاں کہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کون کون سے ادارے اور عدلیہ نے کیسے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے مختلف مواقع پر، وہ ساری تفصیلات کبھی کبھار سناتے ہیں، وہ دکھڑے اپنے سناتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنے دل کے علاج کے لیے امریکہ جائیں گے، واپس برطانیہ آئیں گے، اور اس کے بعد وہ پاکستان آنے کا پلان بنائیں گے، جو اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تو کتنا چل ماحول ہے، مطلب پاکستان میں ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے لے کر نکلے ہوئے ہیں کہ حکومت گرا دیں گے، نئے الیکشن ہونے چاہیے، جلدی تاریخ چاہیے انہیں، وہ کیپٹل سٹی کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں، اور آرمی چیف کی تقرری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اس کے لیے مشاورتیں ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کوارنٹین ہو گئے ہیں، اس کوارنٹین میں انہوں نے کل وہ اپنی مشاورت شروع کر دی، جس میں وزیر دفاع بھی تھے، وزیر قانون بھی تھے، ان سب کے ساتھ وہ بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں، تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، اور میاں صاحب ٹھنڈ کر رہے ہیں۔ مطلب وہ شخص جو اتنا پریشانی میں جس نے وقت گزارا ہے، ایک ٹینشن والی بات تھی نا، جس ماحول میں پاکستان سے حکومت ختم ہوئی، گرفتار ہوئے، باہر چلے گئے تھے، پھر واپس آئے، گرفتار ہوئے، پھر کیس چلتے رہے، پھر جیل میں تھے، پھر بیمار ہو گئے، پھر ہاسپٹل میں آئے، پھر ان کی جو رپورٹس بنی انہوں نے شو کیا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے، باہر جانا ہے، اس پہ الزامات لگتے رہے کہ جھوٹی رپورٹس ہیں۔ آج بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ جھوٹی رپورٹوں کے ساتھ وہ باہر گئے ہیں، ان کی اپنی ٹیم نے ساری بنائی تھی۔ یہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہیں جو ان کے ایکس رے دکھا رہے ہوتے ہیں نا، اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹیں جھوٹی تھیں،
تو یقین مانیں پھر یہ والی رپورٹیں بھی جھوٹی ہوں گی جو عمران خان صاحب کی اپنی آئی ہیں، کیونکہ یہ وہی فیصل سلطان ہے نا جنہوں نے اپروول دی تھی، جنہوں نے وہ ہیڈ بنا دیا تھا اس بورڈ کا جو نواز شریف صاحب کے معائنہ کر رہا تھا، ان کی رپورٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا. تو اگر فیصل سلطان صاحب نے انہیں اجازت دی تھی، اگر وہ ٹھیک تھی تو اس کا بھی چانس ہے ٹھیک ہونے کا، اور اگر وہ غلط تھی تو یقین مانیں یہ والی بھی غلط ہوگی. اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شامل تھی اس میں، خیر اب تو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا انہیں اس میں. تو میاں صاحب ان ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے باہر گئے تھے، باہر بھی پابندیاں تھی، تقریر نہیں کر سکتے تھے بیچارے نا، پاکستانی میڈیا پہ ان کی تقریر نہیں نشر ہو سکتی تھی، لیکن وہ ساری چیزوں سے گزر کر وہ آج اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کے بھائی صاحب یہاں وزیر اعظم ہیں اور وہ چل کر رہے ہیں. ان کا یار میں تو سیر کرنے جا رہا ہوں یورپ کی، پاسپورٹ کا مسئلہ تھا، پاسپورٹ مل گیا، بلو پاسپورٹ مل گیا، اور اس پر وہ نکل گئے ہیں سیر کرنے کے لیے. کتنی پریشانی ہوگی یہاں کی اپوزیشن. مین اپوزیشن تو اب وہی ہے نا، عمران خان صاحب ہیں، جنہیں سب سے بڑی پریشانی ہے کہ آرمی چیف وہ کیوں لگا رہے ہیں. تو آرمی چیف کے لیے ہی ساری ٹینشن ہے، حکومت پریشان ہے. مذاکرات جو میں نے ابھی بتایا کہ مشاورتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب اس میں اپنے وہ بیانات دیتے تھے، پھر وہ پیچھے ہٹے. انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو لگائیں گے آرمی چیف جو ان کی چوری کو چھپائے گا، پھر وہ اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے، پھر اپنی مرضی کا لگائیں گے اس سے پیچھے ہٹ گئے، پھر میرٹ پہ لگنا چاہیے، وہ ان کا ایک چل رہا ہے سلسلہ کہ میرٹ پہ. میرٹ تو یہی ہے نا کہ جو سینئر موسٹ جنرلز ہیں اس میں ایک کو لگا دیں تو میرٹ ہوگا. تو یہاں ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری طرف موجودہ آرمی چیف کے لیے ایک عجیب مشکل آن پڑی ہے. احمد نورانی صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے فیکٹ فوکس جو سائٹ بھی ہے ایک، اس پر انہوں نے ایک رپورٹ شائع کر دی ہے، اور وہ رپورٹ ہے آرمی چیف کے اثاثوں کی، مالی اثاثوں کی. اور اس کے مطابق ان کے کلوز فیملی ممبرز اور ذرا جو دور کے فیملی ممبرز ہیں وہ ملا جلا کے انہوں نے ان کے 12.7 بلین روپیز کے اثاثے بتا دیے ہیں. اچھا، اس کے لیے انہوں نے مختلف کاغذات لگائے ہیں، وہ FBR کے ہیں، وہ ٹیکس ریٹرنز ہیں، وہ مختلف ساری چیزیں جو ہے نا کچھ سرکاری دستاویز بھی ساتھ لگا دی ہیں، اور اس میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے کیسے کس کس دور میں یہ اضافہ ہوا. اچھا، اس سے پہلے بھی فیکٹ فوکس کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے ہمارے پرانے جو آرمی کے سینئر آفیسرز رہے ہیں ان کے بارے میں خبریں آتی رہی ہیں. مثلا عاصم باجوہ صاحب کے بارے میں خبر آئی تھی، لیکن وہ تب آئی تھی جب وہ آرمی سے ریٹائر ہو چکے تھے اور وزیر اعظم کے اسپیشل وہ ایڈوائزر تھے اس پہ اطلاعات و نشریات پہ شاید. اچھا، اس سے پہلے جنرل راحیل شریف صاحب کے بارے میں آئی تھی خبریں، اس سے پہلے جنرل کیانی صاحب کے بارے میں آئی تھی خبریں، اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب کے بارے میں بھی یہ خبریں آئیں. لیکن یہ سب کے بارے میں جب وہ چلے جاتے تھے، ریٹائر ہو جاتے تھے، اس کے بعد آتی تھی خبریں. اور عاصم باجوہ صاحب کے بارے میں جب آئی تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میں نے بلا کے چیک کر لیا اور میں مطمئن ہوں کہ وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، یہ خبریں جھوٹ ہیں. انہوں نے اس پہ تحقیقات کرانے کی بھی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، وزیر اعظم نے کہہ دیا کافی ہیں. اچھا، اس دفعہ جو آئی ہیں یہ ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہے کہ آرمی چیف اپنے آفس میں ہیں، وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، اور ان کے خلاف خبریں آ گئی ہیں. مطلب وہ ڈیٹیلز احمد نورانی صاحب نے شیئر کر دی ہیں کہ کیا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا 2016 میں وہ آرمی چیف بنے تھے تو اس سے پہلے تک جو اپنی پراپرٹیز شو نہیں کی تھیں جو ان کے پاس تھیں، لیکن انہوں نے وہ آرمی چیف بننے کے بعد انہیں شو کیا. اسی طرح ان کی اہلیہ نے بھی اپنی پراپرٹیز جو ہیں وہ اس سے پہلے نہیں شو کی تھیں جب تک وہ ان کے ہسبینڈ آرمی چیف نہیں بنے تھے، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب کے آرمی چیف بننے سے پہلے انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرا دی تھی 2016 میں، لیکن اس میں وہ چیزیں نہیں شو کی تھی جو بعد میں شو کی. اچھا، اسی طرح ان کے جو ہے سمدھی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے اثاثوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس کی تفصیلات بھی ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ یا تو ان کی تحقیقات کریں یا عمران خان صاحب والا فارمولہ ہے کہ وہ بلائیں آرمی چیف کو اور ایک اناؤنسمنٹ دے دیں کہ جناب میں نے ان سے بات کر لی ہے، میں نے ان کے دیکھ لی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. روایت تو موجود ہے نا، عاصم باجوہ صاحب کے کیس میں ایسا ہو چکا اور سب نے ایکسیپٹ کر لیا، خاموشی ہو گئی تھی. اچھا، نہیں بھی ہو تب بھی معاملہ تو ختم ہو جانا ہے چند دن میں. آج خبر آئی ہے، 4 دن بعد ختم ہو جائے گی خبر. لیکن بہرحال ایک ایشو بنا ہے کہ آرمی چیف جب جا رہے ہیں اس موقع پر ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں آئی ہیں، تو کیا حکومت اس کے بارے میں تحقیقات کرے گی؟ ابھی تک کا جو رویہ ہے وہ تو بڑا ڈفرینٹ ہے. وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ ان کے ٹیکس کے معلومات جو ہیں وہ رازداری میں ہونی چاہیے ظاہر سب لوگوں کی، کہ تو وہ سامنے کیوں آئی ہیں اور کس کی وجہ سے آئی ہیں، کس نے یہ بریچ کیا ہے، یا وہاں سے ظاہر خفیہ معلومات، خفیہ کاغذ ہوں گے نا جو کسی کے ٹیکس انفارمیشن نکال کے دینا، تو ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے. اسی طرح عطا تارڑ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی یہی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، آرمی چیف جو ہے، سپہ سالار جو ہیں، ان کا عزت اور احترام ہے اور
اس عزت و احترام کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے، بس اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، حکومت کا یہ موقف ہو سکتا ہے، لیکن ایک موقف یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کی تحقیقات کی جائیں. کیا یہ پیپرز، کیا یہ معلومات واقعی جینون ہیں، اوریجنل ہیں، صحیح ہیں، اور کیا جو اس سے پہلے جن لوگوں پر الزامات لگتے رہے ہیں کیا وہ بھی صحیح الزامات تھے یا غلط تھے. تو اکاؤنٹیبلٹی سب کے لیے ہونی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو. اگر اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے تو پھر سب کی ہو سکتی ہے. اچھا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں. اچھا، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی انلیگل ہوں. حکومت تحقیقات کرے، ان سے بات کرے اور بتا دیں کہ یہ اس طرح سے یہ چیزیں آئی ہیں اور اس کا یہ سورس ہے. مطلب انہوں نے تو ان کے بچوں کے بارے میں بھی بتا دیا نا کہ ان کی بیٹی کے نام DHA میں پلاٹس ہیں اور فلاں ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسٹربنگ ہیں. ڈسٹربنگ اس لیے ہیں کہ آرمی چیف ہیں جو اس ملک کا سب سے طاقتور عہدہ ہے، ایون پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. وہ پریزیڈنٹ بیچارہ ان کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ سر آ کے میرے گھر میں فلاں سے مل لیں. وزیر اعظم بھی، اب میں کیا کہوں، ابھی تو کوارنٹین ہے بیچارے، تو اس دوران میں وہ اپنی مشاورت کر رہے ہیں. نئے آرمی چیف کا آنے والا ٹائم ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ ٹرو سولجر تو میں اس میں تو مجھے ویسی کوئی شک نہیں. وہ تو ظاہر ہے جو لیفٹیننٹ جنرل بن چکے ہیں وہ سب ٹرو سولجرز ہی ہوں گے، وہ اپنے پراپر پروسیجر مکمل کر کے وہاں تک پہنچے ہیں. لیکن ان سب کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ انتہائی نیک، ایماندار، نمازیں پڑھنے والے اور سارا کچھ ہے. تو یہ جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اس امپریشن کو رد کیا جائے کہ یہ صرف وہ ان کے زور زبردستی کی وجہ سے یا ان کی طاقت کی وجہ سے چھپ جاتی ہیں. کلیئر کریں انہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کلیئر کرے، بجائے اس طرح کے پیغامات دینے کے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے. ڈیفینڈ ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ تحقیقات کریں اور انہیں کلیئر کر دیں. ان کا ڈیفینس یہ ہے کہ انہیں کلیئر کر دیں. تو دیکھتے ہیں کیا موجودہ حکومت ایسا کر سکے گی. اور نواز شریف صاحب کو چھٹیاں مبارک، عیش کریں. یہاں پہ معاملات سیٹ ہو ہی جائیں گے. سمری آنے والی ہے، ابھی تو نہیں آئی، اور نیا چیف بھی آنے والا ہے. اس کے بارے میں آپ کو کل جو ہے، بلکہ آج شام میں ہی کچھ تفصیلات کے ساتھ دوسرے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ نئے چیف کی سلیکشن کے حوالے سے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں. شکریہ.